بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورۃ فاتحہ کے بہت سے فضائل احادیث مبارکہ میں موجود ہیں جو علماء کرام نے تفاسیر میں سورۃ فاتحہ کے تحت بھی ذکر فرمائے ہیں۔ ان فضائل میں سے چند فضائل درج ذیل ہیں۔ سورۃ فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور آخری 3 آیات میں انسان کی طرف سے دعا و درخواست کا مضمون ہے، جو رب العزت نے اپنی رحمت سے ہی انسان کو سکھایا ہے، اور درمیانی ایک آیت میں دونوں چیزیں مشترک ہیں۔ کچھ حمد و ثنا کا پہلو ہے، کچھ دعا و درخواست کا۔ صحیح مسلم میں باروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز یعنی سورۃ فاتحہ میرے اور بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے ہے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جاتا ہے۔ سورۃ فاتحہ کے فضائل۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ نمبر 2، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، سورۃ فاتحہ کی نظیر نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل اور زبور میں، اور نہ خود قرآن کریم میں کوئی دوسری سورت اس کی مثل ہے۔ نمبر 3، اس طرح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کی سب سے صورتوں میں عظیم ترین سورۃ فاتحہ ہے۔ نمبر 4، سورۃ فاتحہ معنی کے اعتبار سے مکمل دعائیہ کلمات پر مشتمل ہے، اس لیے اس سورت کا ایک نام سورۃ دعا بھی ہے۔ دعا مانگنے سے پہلے دعا مانگنے کے آداب کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ وہ آداب یہ ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر روئے زمین کی سب سے مقدس ہستی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پیش کرے، اور پھر اپنی حاجت دنیاوی و اخروی کے لیے عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ نمبر 5، اگر کسی کی کوئی ایسی جائز مراد ہو جو پوری نہ ہوتی ہو تو ہر نماز کے بعد مسجد میں سر رکھ کر، اور خواتین گھر میں سورۃ فاتحہ اس طریقے سے پڑھیں کہ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچیں تو 21 مرتبہ اس کا تکرار کریں، پھر سورۃ فاتحہ مکمل کر کے سجدے سے سر اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہر جائز دلی مراد بہت جلد پوری کریں گے۔ نمبر 6، مشائخ نے لکھا ہے کہ اگر سورۃ فاتحہ کو ایمان و یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو ہر بیماری سے شفا ہوتی ہے۔ نمبر 7، تفسیر بیضاوی میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ سورۃ فاتحہ تمام جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اس سورت کا ایک نام کافیہ بھی ہے۔ یہ سورت ایک مومن کے لیے ہر اعتبار سے کافی ہے۔ یہ سورت دوسروں کی محتاجی سے روکتی ہے۔ نمبر 8، ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر سورۃ فاتحہ کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں اور بقیہ تمام قرآن فاتحہ کے علاوہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیں تو سورۃ فاتحہ کا وزن 7 قرآنوں کے برابر ہوگا۔ نمبر 9، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سورت عرش الہی کے خصوصی خزانوں میں سے عطا کی گئی ہے۔ نمبر 10، تمام جسمانی تکالیف کے لیے سورۃ فاتحہ کو پڑھ کر دم کرنے سے شفا ہو جاتی ہے۔ نمبر 11، اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے سورۃ فاتحہ کو 100 مرتبہ پڑھ کر دعا مانگیں تو انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ نمبر 12، دشمن کے خوف سے محفوظ رہنے کے لیے اس سورت کو پڑھنا نہایت مفید ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر اور لائک کر دیجیے گا۔